بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم پہلے سبق کے چوتھے حوار کی 11ویں مشق پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 34 نکال لیجئے۔ التدریب الحادی عشر اجر التمرین تغییرا للاسم کما فی المثالین۔ 11ویں مشق ہے، 11ویں تدریب ہے۔ مشق کا اجرا کیجئے، مشق کو جاری کیجئے اسم کو تبدیل کرتے ہوئے جیسا کہ پہلی دو مثالوں میں ہے۔ جیسا کہ دو مثالوں میں دیا گیا ہے، دو مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسم کو تبدیل کیجئے۔ اب پہلی دو مثالیں کیا ہیں؟ پہلی مثال ہے انتا، یہ اسم دیا گیا ہے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم ظاہر جو کسی کا نام ہو اسے اسم ظاہر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر اسے کہتے ہیں وہ اسم جو متکلم یعنی کلام کرنے والے یا مخاطب سامنے جس سے گفتگو کی جا رہی ہے یا کسی تیسرے بندے پر جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو اس پر جو دلالت کرے، جو اسم ایسے اشخاص پر ایسے لوگوں پر دلالت کرے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ پہلی مثال میں ہے انتا، واحد مخاطب کی ضمیر ہے۔ انتا یہ واحد مخاطب کی ضمیر ہے، سامنے ایک بندہ ہو تو اس کو مخاطب کرنے کے لیے، اس کو بلانے کے لیے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اب آگے سوال ہے کیف حالک، تمہارا حال کیا ہے؟ آپ پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ حالو مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ انت ضمیر چونکہ ضمیر مرفوع منفصل ہے تو جب یہ مضاف الیہ بنے گی تو اس کی حالت جری آئے گی، یہ مجرور ہو جائے گی۔ تو آپ نحو کی کسی کتاب میں ضمائر کا بیان اسم ضمیر والا جو سبق ہے وہ پڑھ لیجئے گا، وہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ انتا کی ضمیر مجرور متصل کیا بنے گی؟ کاف۔ حالک میں کاف ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ کیف حالک، تمہارا حال کیا ہے، تم کیسے ہو؟ انا بخیر۔ جب کسی سامنے والے سے عام زبان میں بھی ہم اردو میں، پنجابی میں یا کسی بھی زبان میں سامنے والے سے سوال کرتے ہیں تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ زیادہ لوگ ہوں ان سے پوچھا جائے تم سب کیسے ہو، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ ایک بندے سے سوال ہو سامنے والے سے تو وہ جواب دے گا کہ میں ٹھیک ہوں، انا بخیر، میں ٹھیک ہوں۔ طارق یہ اسم ظاہر ہے۔ اسم ظاہر کے حوالے سے یہ قاعدہ یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ اسم ظاہر کے لیے ہمیشہ غائب کی ضمیر استعمال ہوگی۔ آگے کتاب میں مس پرنٹنگ ہے، یہ عبارت غلط لکھی ہوئی ہے، درست کر لیجئے گا۔ کیف حال طارق، طارق کا کیا حال ہے، طارق کیسا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کیف حالہ طارق۔ یہ عبارت غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں اضمار قبل ذکر لفظاً اور مانن دونوں طرح لازم آ رہا ہے، لہٰذا یہ عبارت درست نہیں ہے۔ کیف حال طارق، طارق کا کیا حال ہے۔ ہوا، یہ قاعدہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس میں ظاہر کے لیے غائب کی ضمیر استعمال ہوگی۔ ہوا ایدن بخیر، طارق بھی خیریت سے ہے، طارق بھی ٹھیک ہے۔ آگے ضمیر انتما، انتما تم دونوں، انتما یہ دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو افراد پر دلالت کرتا ہے۔ تو انتما ضمیر مرفوع منفصل، تثنیہ کے لیے اس کی ضمیر مجرور متصل بنے گی کما۔ کیف حالکما، تم دونوں کیسے ہو، تم دونوں کا حال کیسا ہے، تم کیسے ہو۔ اب جب سامنے والوں سے سوال ہوگا وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم ٹھیک ہے۔ تو ہم کے لیے عربی میں ضمیر استعمال ہوتی ہے نحن بخیر، ہم ٹھیک ہیں۔ خالد کیف حال خالد، ہوا بخیر۔ انتم کیف حالکم، انتم کی جو ضمیر مجرور متصل ہے وہ ہے کم۔ کیف حالکم، تم سب کیسے ہو، نحن بخیر، ہم سب ٹھیک ہیں۔ فاطمہ کیف حال فاطمہ، فاطمہ کیسی ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے، فاطمہ کا حال کیسا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا ہیا بخیر۔ وہ ہیا یہ واحد مؤنث کے لیے، واحد مؤنث غائب کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، ہیا بخیر، وہ ٹھیک ہے۔ انتم کیف حالکم، نحن بخیر۔ انتن جمع مؤنث حاضر ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس کا سوال یوں بنے گا کیف حالکن، جواب میں آئے گا نحن بخیر، ہم سب ٹھیک ہیں۔ انتن کیف حالکن، تم سب عورتیں کیسی ہو، نحن بخیر، ہم ٹھیک ہیں۔ ہم، اب کیف حالہم یہ ضمیر مرفوع منفصل بھی ہم آتی ہے اور ضمیر مجرور متصل بھی ہم ہی آتی ہے۔ تو سوال بنے گا کیف حالہم،
وہ سب کیسے ہیں؟ تو اب یہ غائب کے بارے میں سوال ہو رہا تھا. جب غائب کے بارے میں سوال ہو تو ضمیر بھی غائب کی استعمال ہوگی. ہم بخیر، وہ سب ٹھیک ہے. ہیا، وہ کیسی ہے. کیف حالھا، ہیا یہ ضمیر مرفوع منفصل واحد مؤنث کی ہے اور اس کی ضمیر مجرور متصل جو آئے گی وہ ہا آئے گی. کیف حالھا، وہ عورت کیسی ہے. ہیا بخیر، وہ ٹھیک ہے. آگے ہے ہوا. کیف حالہ، ہوا یہ واحد مذکر ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس کی جو ضمیر مجرور متصل آئے گی وہ ہو آئے گی. پڑھنے میں جب اس کو الگ پڑھیں گے تو ہا ہی پڑھیں گے، لیکن جب کسی اسم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کو ہو پڑھیں گے. جیسے کیف حالہ، اب اس کو الگ الگ ہم پڑھیں گے. کیف حالہ، حال مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ کہیں گے، ہو ضمیر مضاف الیہ نہیں کہیں گے. تو یہ سوال بنا کیف حالہ، وہ کیسا ہے. ہوا بخیر، وہ ٹھیک ہے. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. ہمارے پچھلے اسباق سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجئے. آئندہ اسباق کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والے اسباق کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مع السلامۃ، الی اللقاء.